گزشتہ سال انقلاب بنگلہ دیش کے بعد جب وہاں پر محمد یونس کی سرکار پاور میں آئی ہے تو انہوں نے شیخ حسینہ کی پالیسیز کے خلاف جاتے ہوئے انڈین ڈکٹیشن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے نتیجے میں ریٹالیٹری کارروائیاں کرتے ہوئے انڈیا نے ویسٹ کے اندر ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مغرب کے اندر یہ امپریشن بنانے کی کوشش کی کہ یہ جو سرکار آئی ہے یہ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں، اسلامی آتنکوادیوں کے سپورٹر ہیں اور بنگلہ دیش غیر محفوظ ہو گیا ہے، بہت زیادہ وہاں پر سیکیورٹی کے پرابلمز کریٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ ان کا پینترا جو تھا وہ ناکام رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد یونس کی جو کریڈیبلٹی ہے مغرب کے اندر نریندر مودی سے زیادہ ہے۔ ویسٹ والے ان کو جانتے ہیں، ویسٹرن سوسائٹیز کی جو ایلیٹ ہے وہ ان کو جانتی ہے۔ وجہ نوبل پرائز ونر رہے ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو سروسز ہیں مغرب کے اندر بھی بنگلہ دیش کے اندر بھی دنیا اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ایز اے رزلٹ ان کو کامیابی نہیں مل سکی انڈیا کو۔ جب یہ ریولیوشن نیا آیا تھا تو پہلے روز ہی میں نے کہہ دیا تھا، جب انہوں نے محمد یونس کو رکھا اس پوسٹ کے اوپر تو پہلے روز ہی میں نے کہا تھا کہ انڈیا کی دال نہیں گلے گی، کیونکہ سوچ سمجھ کے اس بندے کو آفر کی گئی تھی، کیونکہ یہ واحد بندہ تھا پورے بنگلہ دیش میں جو کہ سوٹیبل تھا اس کام کے لیے۔ اس سے سوٹیبل کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں بنگلہ دیش کے پاس۔ اب ایز اے ریزلٹ نہ ہوا یہ ہے کہ جب مغرب سے کوئی ریکوائرڈ سپورٹ نہیں ملی ہے تو انڈیا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی سرکار کو ایک اور عجب سا مشورہ دینے لگے، اور یہ مشورہ پڑھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، یقین مانیے بڑی حیرت ہوئی۔ ایک نئے ملک کا نام لے رہے ہیں کہ ہمیں اس نئے ملک کی سپورٹ لینی چاہیے، ہیلپ لینی چاہیے بنگلہ دیش کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، وہاں پر مسئلہ کریٹ کرنے کے لیے ڈھاکہ کے اندر ایک نئے ملک کی ہمیں ہیلپ لینی چاہیے، اس کے ساتھ مل کر یہاں پر کوئی شریعتڑ بنانا چاہیے۔ کس ملک کی بات کر رہا ہوں؟ اسرائیل۔ کچھ انڈیا کے ایکسپرٹس اس حد تک چلے گئے ہیں، بے شرمی کی انتہا ہے ویسے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل سے ہیلپ لینی چاہیے، امریکہ سے بھی اور اسرائیل سے بھی ہیلپ لینی چاہیے، اور یہاں پر یہ جو محمد یونس اور اسلامی آ گئے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے ان کے ساتھ مل کے، اسرائیلیوں کے ساتھ مل کے۔ اب کہاں اسرائیل، کہاں بنگلہ دیش؟ اسرائیل تو ویسے بھی ایکسٹریملی ان پاپولر ہے مسلم ورلڈ کے اندر، اور مسلم ورلڈ کیا نان مسلم ورلڈ کے اندر بھی جو مہذب دنیا ہے، یہ غزہ وار کے بعد تو مہذب دنیا کے اندر اسرائیل کی کوئی اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ جب بھی یونائٹڈ نیشنز میں آپ دیکھیں نا جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ لے دے کے 2-4 ملک ہی ہوتے ہیں بس جو کہ اسرائیل کی فیور میں ہوتے ہیں، باقی پوری کی پوری دنیا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف ہوتی ہے۔ ووٹنگ کا پیٹرن دیکھ لیجئے، ریسنٹلی جتنے بھی ووٹس ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ہیلپ لینی چاہیے بنگلہ دیش کے خلاف۔ اچھا، اب یہ اتنی بیوقوفانہ قسم کی تھیوری کس نے دی ہے؟ انڈیا کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جگدیش این سنگھ صاحب، انہوں نے یہ تھیوری دی ہے کہ یہاں پر اسرائیل کو گھسیٹ کے لے آؤ اور ان کو بھی بنگلہ دیش کی جو میٹر ہے اس میں انوالو کرو۔ نیوز 18 رپورٹ کر رہا ہے، انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ، اوپینین لکھا ہے انہوں نے جناب جگدیش این سنگھ نے۔ Democracies must coordinate to dismantle یونس اسلامسٹ لنکیجز ان بنگلہ دیش۔ یونس کی جو سرکار ہے اس کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے ڈیموکریسیز جو ہیں ان کو مل کے ایک الائنس بنانا چاہیے اگینسٹ بنگلہ دیش۔ دی پروگریسو مائنڈیڈ سٹیزنس آف بنگلہ دیش نیڈ ٹو بی ویجیلینٹ اباؤٹ دی اسلامسٹ لنکیجز آف دی یونس regime. It is in Bangladesh's overall interest to be close to secular India. India has always been behind the people of Bangladesh. کون سا سیکولر انڈیا؟ انڈیا کا جو پردھان منتری ہے وہ تو RSS کا ممبر ہے۔ RSS ہندوتوا کی جماعت، ہندو راشٹرا وہ جس کے اندر غیر ہندو دوسرے درجے کے شہری ہیں، اور خاص طور پر یہ جو کرسچنز اور مسلمان ہیں یہی ہے نا ہندو راشٹرا، تو وہ تو RSS کا بندہ ہے۔ کدھر ہے سیکولر انڈیا؟ کون سا سیکولر انڈیا؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ اسلامسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں بار بار پوچھ رہا ہوں انڈیا کے جو ایکسپرٹس ہیں، اسلامسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے نئی بین بجانا شروع کی، اسلامسٹ آ گئے۔ اسلامی ہونا کیا کوئی غلط بات ہے؟ اسلامی ہونا آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا مذہب ہے، دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ PU ریسرچ کی جو نئی سروے آئی ہے ابھی کچھ دن پہلے، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں اگلے 2-2.5 ڈیکیڈز کے اندر دنیا کا سب سے بڑا مذہب یہ ہوگا اسلام، کیونکہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو دنیا کی اتنی بڑی آبادی کو کیا آپ ولن سمجھتے ہیں؟ اسلامسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹرم جو ہے نا اسلامسٹ، یہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامسٹ کا تو یہی مطلب ہے نا، تو اسلامی ہونا کون سی بری بات ہے؟
یہ پہلے ذرا سمجھا دیں یہ انڈیا کے جو ایکسپرٹس ہیں، یہ کیا انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے اتنے دنوں سے لے کے اسلامسٹ اسلامسٹ اسلامسٹ. بھائی کیا ہے اسلامسٹ؟ پہلے اس کو ڈیفائن تو کریں کیا اسلامسٹ ہے، اور اس میں بری بات کیا آپ کو نظر آتی ہے. بہرحال وہ جو اسرائیل والا یہاں پر ایک اینگل انہوں نے ڈالا ہے نیا گیم میں، انہوں نے نیا تڑکا لگایا، نیا تڑکا اسٹوری کے اندر لگا دیا کہ انڈیاز پولیٹیکل کمانڈ could direct its highly professional intelligence and security agencies to coordinate with their counterparts in the US, Israel, and other advanced democracies and dismantle the linkages the Yunus regime has with radical Islamists. All democracies are sure to come along in combating such linkages, for radical Islamism is a common threat to their shared values. Look at that. ہماری جو ایجنسیز ہیں ان سب کو یعنی کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کو اپروچ کرنا چاہیے اسرائیلیوں کے ساتھ. را اور موساد والے جو ہیں یہ دونوں مل کے کچھ کریں، کچھ کھچڑی پکائیں، یہاں پر کچھ گیم کھیلیں بنگلہ دیش کے اندر، کچھ سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ ہیلپ کریں گے آپ کی، ضرور کیوں نہیں کریں گے. وہ تو اینٹی اسلامی ہے نا، تو اس نقطے پہ جمع ہو جائیں گے سارے اسلام کے ورودھی جتنے بھی آپ کے یہاں لوگ ہیں، ان کو ایک نقطے پہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں، اور ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کے جو ریسورسز ہیں، ان کا جو پاور ہے، اس کو استعمال کریے بنگلہ دیش کی نئی سرکار کے خلاف، یعنی بنگلہ دیش کو ڈی اسٹیبلائز کریے. یہی مقصد ہوا نا، اس کو ڈی اسٹیبلائز کریے. یار اب یہ کوئی بات ہوئی بھلا، یہ کوئی بات ہوئی؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اسرائیل کو لے کر آتے ہیں یہاں پر کیونکہ یونس اسلامی ہے، اور یونس اچھا نہیں ہے، اسلامی ہے اس لیے اچھا نہیں ہے. کون ان کو اس طرح کے مشورے دیتا ہے؟ انڈیا کے ایکسپرٹس کو کون ان کو اس طرح کی سمجھ میں مجھے لٹرلی نہیں آتا. یہ کیا لکھتے رہتے ہیں یہ؟ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کی ہیلپ کی، ابھی حال ہی میں آپ گئے تھے، پردھان منتری سے بڑی تو کوئی پوسٹ نہیں ہوتی نا. کیا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پردھان منتری تو سب سے بڑا ہوتا ہے نا، را کے چیف سے بھی بڑا پردھان منتری ہوتا ہے. تو پردھان منتری جا کر پیڑ پڑ گیا، اگر پیڑ پکڑ کے آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے، میری مدد کرو میری مدد کرو، میری پپٹ کو گرا دیا انہوں نے پاور سے، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیلپ کی نریندر مودی کی؟ پردھان منتری جا کر وہاں پر منت سماجت تر لے کر کے آ گیا، کچھ بھی نہیں ملا اس کو. تو ایجنسیز آپ کی کیا کریں گے؟ امریکہ تو اس کا مطلب ہے آپ کی ہیلپ نہیں کرنے جا رہا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب اسرائیل ہماری ہیلپ کرے گا. یہاں پر گھسا دیں آپ اسرائیلیوں کو بنگلہ دیش کے معاملات کے اندر. اور آخر میں انہوں نے عوامی لیگ کے جو سپورٹرز ہیں اور دیگر جو لبرل بنگلہ دیشی ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ اور ہم خون کا رشتہ، بھائی بھائی آپ ہماری سائڈ پہ آ جائیں. کہتے ہیں دی آبزرورس ایٹ دیٹ دی پروگریسو مائنڈیڈ سٹیزنس آف بنگلہ دیش نیڈ ٹو بی ویجیلینٹ آن دی اسلامسٹ لنکیجز آف دی یونس regime. It is in Bangladesh's overall interest to be close to secular India in its neighborhood. India has always been behind the people of Bangladesh. The citizens of Bangladesh today could see in India's friendship their future and multifaceted development. India has provided billions of dollars in loans to Bangladesh. It has provided Bangladesh food and power. It has provided Bangladesh raw material for the garment industry, the mainstay of its economy. اچھا یہ ایسا ہی یہ فوڈ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ محلے کی کسی دکان سے سامان خریدتے ہوں، گروسری کا سامان، آپ اس کو پیسے دیتے ہوں، وہ آپ کو سامان دیتا ہو، پھر وہ دکاندار آپ کو کہے کہ بھائی صاحب بات سنو، تم نہ میرا نمک کھاتے ہو، پتہ ہے تم میرا نمک کھاتے ہو، اس لیے اپنے گھر کے معاملات میں مجھے کیوں نہیں انوالو کرتے اپنے گھر کے فیصلوں کے اندر، کیونکہ تم میرا نمک کھاتے ہو. تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ اس پہ لعنت بھیجیں گے کہ کون سا نمک بھائی، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، اس کا سودا لیتا ہوں تم سے، مفت میں تو نہیں لیتا. یہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان. وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، بنگلہ دیشی ان کو پیسے دے کے ان سے چاول وغیرہ آلو ٹنڈے خریدتے ہیں، پیسے دے کے، مفت میں نہیں آتا. لیکن اس کو احسان کے طور پر، یہ مینٹلٹی، بنیا مینٹلٹی جو ہے نا، ہندوتوادی مینٹلٹی یہ ہے. پیسے دے کر بھی آپ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ سمجھتے ہیں آپ پہ احسان کر رہے ہیں، وہ یہ مینٹلٹی ہے. اس سے باہر نکلیں پلیز، اس سے باہر نکلیں. آپ ان کو اگر کوئی لون بھی دیتے تو آپ نے $7.2 بلین کی وہ جو لائن آف کریڈٹ دے کر رکھی ہوئی ہے، 14 سال کے اندر آپ نے کتنی ان کو اس میں سے جاری کی ہے؟ فنڈ کتنا جاری کیا ہے؟ 23% اونلی، 23%، 23%. آپ نے تو لوٹا ہے اس کے نام پہ ان کو. انٹرسٹ تو ویسے ہی چارج کرتے ہیں اس لون کے اوپر، لیکن وہ جو پروجیکٹس آپ اس لائن آف کریڈٹ میں ان کے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں تو اکثر پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ 100% جن کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. یعنی جب اسٹارٹ کیا تھا تو اس کی کاسٹ اگر $100 ملین تھی،
آپ کے اپنے نکھٹو نالائق نکمے قسم کے کانٹریکٹرز آتے ہیں، کیونکہ یہ کلوزز ہوتی ہیں، انڈین کانٹریکٹر، انڈین ورکرز، انڈین لیبر، انڈین مٹیریل، سارا کچھ انڈین ہوگا. تو آپ کی نالائکی کی وجہ سے ٹائم بڑھتا جاتا ہے، اصل ٹائم پہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، انفلیشن فیکٹر ایڈ کر کے $100 ملین والا $200 ملین میں کمپلیٹ کرتے ہیں پروجیکٹ، اور پھر اس پہ انٹرسٹ الگ سے چارج کرتے ہیں. تو یہ تو اصل میں آپ نے ان کے اوپر احسان نہیں کیا، اچھا کمائی کا ذریعہ اپنے لیے کریٹ کیا ہوا ہے، اچھا ذریعہ کریٹ کیا ہوا ہے. $100 ملین کا پروجیکٹ $300 ملین میں ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ احسان گنوا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو اسرائیلی اینگل انہوں نے یہاں پر ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ خطرناک ہے، اور اس سے احتیاط کرنا چاہیے انڈیا کو. اگر یہاں پر وہ اسرائیل کو لے کر آتے ہیں تو ڈونٹ فارگیٹ کہ ڈھاکہ والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ بھی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ ظاہر سی باتیں کریں گے. اور ابھی جو تھوڑے بہت ورکنگ ریلیشنز آپ کو نظر آتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، اس طرح کی حرکتوں کے بعد ممکن ہے کہ انڈیا مزید آئسولیٹ ہو جائے بنگلہ دیش کے اندر، اور شاید یہ ورکنگ ریلیشنز بھی ختم ہو جائیں.